بلکہ ایک یہ معین شخص ہے جس کو دجال کہا گیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات بیان فرمائے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مخصوص جگہ کا نام دجال نہیں ہے، بلکہ ایک یہ معین شخص ہے جس کو دجال کہا گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی علامات بیان فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری علامات کسی انسان کی ہو سکتی ہے، کسی جگہ کی وہ علامات نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فلسطین میں غلبہ حاصل کرے گا اور وہیں وہ ظاہر ہوگا، وہیں اس کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ خواب دیکھ رہا تھا اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں خواب میں، اور اسی طواف کے درمیان مجھے دجال دکھایا گیا۔ تو جب میں نے دجال کی طرف دیکھا تو ایک طاقتور شخص تھا اور ایک قد آور شخص تھا، اور وہ ایک آنکھ سے کانا تھا اور اس کے گنگریالے بال تھے اور سرخ رنگت تھی۔ تو یہ علامات جو ہیں، کانا ہونا، طاقتور اور دراز قامت کا مالک ہونا، اور ایک آنکھ کا کانا ہونا، دوسری آنکھ کا انگور کے دانے کی طرح ہونا، جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح دجال کی ایک آنکھ کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور گنگریالے بال کا ہونا۔ تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی علامتیں ہیں تو یہ علامتیں کسی انسان کی ہو سکتی ہے، کسی علاقے کی نہیں ہو سکتی۔ تو اتنی بات تو اب واضح ہو گئی کہ دجال کسی جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معین شخص کا نام ہے جو انسانی اور جناتی جتنی بھی طاقتیں ہیں، یعنی ان دونوں کا مکسچر ہوگا، انسان اور جنات دونوں کا مکسچر ہوگا، اور جناتی اور شیطانی طاقتوں کا وہ مالک ہوگا۔ یعنی دجال جناتی اور انسانی قوتوں کا حامل، یعنی آدھا انسان اور آدھا جن نما ایک ازمائشی مخلوق ہوگی مسلمانوں کے لیے، جسے مسلمانوں کے امتحان کے لیے آزاد کیا جائے گا۔ اور جب یہ دجال نکلے گا تو مسلمان سارے کے سارے جبل دخان، شام میں ایک علاقہ ہے، جبل دخان کی طرف بھاگیں گے، اور جب یہ سارے مسلمان جبل دخان کی طرف چلے جائیں گے تو یہ دجال چاروں طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کر کے بیٹھ جائے گا، اور بڑا سخت محاصرہ ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان اس سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ یعنی وہاں سے کوئی بھی مسلمان دجالی فتنے سے اگر بھاگنا چاہے تو وہ بھاگ نہیں سکے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ فجر کا وقت ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے اور مسلمانوں سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو تمہیں اس خبیث کے قتل سے روکتی ہے۔ تو مسلمان اس سے کہیں گے کہ یہ دجال ایک جن ہے اور اس سے مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی